مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا سید طلحہ اشرف صاحب قبلہ اشرفی جیلانی، صدر مجلس عالی جناب عبد القادر کچے صاحب اشرفی، محتمم ادارہ مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ اشرفی، اور موقر اساتذہ کرام و طلباء اعزام و دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ وطن عزیز کی 75ویں یوم آزادی پر آپ سبھی حضرات کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ جنگ آزادی کی سال ہا سال کی محنتوں کے بعد اور لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا۔ آزادی کو خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کے حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے۔ اب ہر ہندوستانی کو ہندوستان میں چین کی سانس لینا نصیب ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم ہی رہ گئی تھی۔ اب ہر انسان کے حقوق برابر کے تھے۔ اب کالے گورے کا بید ختم ہو چکا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگائی تھی۔ کئی دہائیوں تک اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، لاکھوں ستم سہنے کے بعد، ہزاروں افرادوں کی قربانیوں کے بعد اس ملک کی ناؤ نے آزادی کے ساحل پر قدم رکھا تھا۔ حضرات، اس ملک کی آزادی کی صدا بلند کرنے کے عوض میں اس ملک کی آزادی کی صدا بلند کرنے کے عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ اس ملک کے آزادی کے خاطر اپنے ہزاروں ماؤں نے اپنے لاڈلوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اس ملک کے آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہزاروں سہاگنوں نے اپنے سہاگ کو جڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس ملک کی آزادی کے خاطر ہزاروں جوان سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکل پڑے تھے۔ آزادی ہند کے لیے میدان اپنی جان وقف کر دی تھی۔ اس آزادی کے خاطر ہزاروں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا تھا۔ جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا تو انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی مہم شروع کی تو سب سے پہلے علماء اسلام جان ہتھیلی پر لے کر میدان کارزاد میں آئے اور جامع شہادت نوش کیا۔ حضرات گرامی، جامع شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد تب تمام مذاہب والے انگریزوں کے خلاف متفق ہو گئے تھے۔ ہندو سکھ اور مسلمان انگریزوں کے خلاف اپنے تن من دھن کی بازی لگاتی تھی۔ حضرات، ہندوستان کی آزادی میں جہاں بے شمار ہندو لوگوں کے جانے قربانے ہوئے، جہاں بے شمار سکھوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، وہیں سب سے زیادہ علماء اسلام نے اپنے سروں کو کٹا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ حضرات، ہاں، اگر علماء اسلام کی قربانی اس ملک کے اگر کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیروں سے باہر نکل پاتا۔ خود انگریزوں نے ہمارے علماء اسلام کی شہادت کو نوٹ کیا ہے۔ مسٹر ٹامسن کی لکھی ہوئی داستان کو پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں۔ حضرات گرامی، علامہ عنایت اللہ کاکوری، علامہ کفایت علی کافی، علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ وہ مجاہدین آزادی ہے، دنیا چاہ کر بھی تاریخ ہند سے ان کے نام کو نہیں مٹا سکتی۔ ان کے علاوہ بے شمار علماء نے اپنے جان پہ آزادی ہند کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی، تب جا کر یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے
والے انسانوں کو چین کے ساتھ اور راحت کی زندگی بسر کرنا میسر ہوا۔ تو اسی لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ حضرات یہی نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف ہندوؤں میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں ہندو مسلم ساتھ ساتھ رہے۔ سن 1919 عیسوی کو تحریک خلافت وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ گاندھی جی نے علی برادران مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر علم ملک کا گیر دورہ کیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ الغرب ہندوستان کے اکابر علماء نے سال ہر سال کے اختلافات کو نظر انداز کر کے اس تحریک میں بشانہ کام کیا۔ حضرات گرامی، ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے، جن کی یاد دلوں میں تازہ اور جن کا ذکر تاریخ کے نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ الغرب ہر طرح ہر موقع پر ہر مسلمان جنگ آزادی میں برابر کے شریک رہے، لیکن آج مسلمانوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، حضرات لیکن آج ہم لوگوں نے اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے۔ آج ہم آزادی اور جمہوریت کے تقاضوں کو پیروں کے تلے روند رہے ہیں۔ آج ہم آپسی اتحاد کو ختم کر کے، آج انسانیت کی بلند عمارتوں پر بلڈوزر چلا کر کے، آج کالے گورے کے تقریر کر کے، آج مذہب کے نام پر جھگڑے کر کے، سیاست کے نام پر غنڈہ گردی کر کے، ایک عام آدمی کا جینا دشوار کر کے ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ان باتوں سے مجاہدین آزادی کی محنتوں پر پانی پھیر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ حضرات ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے۔ جس چمنستان کو ہمارے بڑوں نے مل جل کر اپنے خون سے سینچا تھا تاکہ ہمیں بہاروں کے خوشگوار موسم میں جینے کا موقع مل سکے، لیکن آج ہم خود ہی اس چمن کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہم اس چمن کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ کیا جمہوریت کی نفاذ کی یہی وجہ تھی؟ کیا اس ملک کو انگریزوں کے خلاف اسی وجہ سے چھڑایا تھا؟ حضرات عقل کی چراغ کو روشن کیجئے اور سوچئے کہ ہمیں اپنی آزادی اور جمہوریت کی بقا چاہیے یا بربادی چاہیے؟ اگر بقا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن آج کچھ سیاسی پارٹیوں اور مفاد پرست سیاستدانوں نے آزاد ہندوستان کے تصویر کو بدنما کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کچھ سیاسی لیڈر اپنی پارٹیوں اور اپنی پارٹیوں کا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن عوام کے بارے میں اور ملک کے بارے میں کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ حضرات گرامی، جب تک سیاسی پارٹیاں تعصب، خود نمائی، حق تلفی کی راہ کو چھوڑ کر انصاف پسندی، انسان دوستی کے راستے پر چلیں گے نہیں، تب تک یہ ملک کی بہاریں ناگوار ہوں گے اور یہاں کا ہر باشندہ پریشان ہوگا۔ تو حضرات، ہمیں یقینی طور پر یوم آزادی کا جشن پرجوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ یہ کئی طرح کی ہم نے قربانیاں دینے کے بعد اس ملک کی آزادی حاصل کی ہے۔ تو حضرات، میں اس شعر کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں کہ اے خاک وطن اب وفاؤں کی وفا دے، اے خاک وطن اب وفاؤں کا بدلہ دے، اے خاک وطن اب وفاؤں کا صلہ دے، پر ٹوٹی سانسوں پر فصیلوں پہ کھڑا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔